طائف سے بڑا واقعہ کائنات میں کوئی نہیں آیا، اس سے زیادہ درد والا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طائف والوں نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ اب مقصد کیا تھا؟ طائف میں جا کے آپ نے کہا کیا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو پڑھ لو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑا مطالبہ تو کوئی نہیں تھا کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اس رب کو رب مانو جو رب ہے، وہ اللہ، اس اللہ کو اللہ مانو جو اللہ ہے، اللہ کے قابل ہے، اس کی عبادت کرو جو عبادت کے قابل ہے۔ تم جگہ جگہ پہ بت بنا کے بیٹھے ہو۔ ان لوگوں نے شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ پورا واقعہ سنانے کی ہمت نہیں میرے میں، لیکن مختصر یہ کرتا ہوں کہ آپ کو جب پتھر لگے، آپ کا جسم لہو لہان ہوا، اللہ کی قسم یہاں موقع تھا کہ آپ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، لیکن جب رسول اللہ کے پاس فرشتہ آیا، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، اللہ فرما رہے اگر آپ کہیں تو یہ طائف کی پوری بستی کو ہم 2 پہاڑوں میں مسل کے رکھ دیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اس نبی کے پیارے اخلاق پہ، انہوں نے کیا جواب دیا کہ یا اللہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، انا ارسلناک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو 2 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابھی اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کیا، یہ وقت تھا آپ اللہ سے کہتے یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ناشت و نابود کر دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ اے اللہ یہ نہیں تو ان کے آنے والی نسلوں کو ہدایت دے۔ اور پھر اللہ کی قسم اسی طائف کی وادی میں سے محمد بن قاسم جنہوں نے ہمارا سندھ فتح کیا، سندھ میں جو اسلام کا جھنڈا لے کے داخل ہوئے، وہ محمد بن قاسم کا تعلق اسی طائف سے تھا۔ یہ رسول اللہ کی قربانی تھی اور آپ کی یہ دعا کا ثمرہ تھا کہ اسی نسل میں سے پھر بعد میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ کس اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں؟ ہمارے مزاج میں کس قدر بدلہ ہے، کس قدر شدت ہے؟ اس رسول اللہ کی سیرت کو بھی تو سمجھیں۔ مسجد نبوی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، ایک بدو ایک اعرابی گزرا، اس نے پوچھا یہاں پہ رش لگا ہے کیوں ہے، کیوں لوگ جمع ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک شخص ہے جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پورے مجمع کو چیرا، آگے بڑھا اور آگے جا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اس نے کہا آپ ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ اب وہ بدو جو تھا وہ گوہ کا شکار کر کے لایا تھا۔ گوہ آپ سمجھ لیں گاؤں میں تو عام دیکھنے کو ملتی ہے، چھپکلی سے کوئی 10-12 گنا بڑا جانور گوہ۔ اب گوہ کا شکار کر کے بدو لوگ زمانہ جہالت میں کھایا کرتے تھے۔ اس نے مردہ گوہ تھیلے سے نکالی اور ایسے گھما کے رسول اللہ کے سامنے پھینکی اور کہنے لگا اگر یہ مردہ گوہ کہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کو نبی مانتا ہوں ورنہ میں نہیں مانتا۔ اور بڑا چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مرا ہوا تو بندہ نہیں بولتا، یہ گوہ کہاں سے بولے گی؟ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا یا آدم، اے گوہ اللہ کے حکم سے گوہ زندہ ہوئی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پورا چہرہ کیا اور عربی زبان میں خوبصورت نعرہ لگایا لبیک میں حاضر، وسعدیک میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آپ نے بلایا، مجھے آپ نے پکارا، آپ حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ایک بڑا خوبصورت لقب دیا۔ وہ کہنے لگی لبیک میں حاضر، وسعدیک میری سعادت، یا زین من وعفا من یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو مسخر کرنے والے آپ حکم کریں، میری سعادت، میرے بھاگ جاگ اٹھے، مجھے آپ نے بلایا، مجھے آپ نے پکارا۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من تعبد، اے گو کس کی بندگی کرتی ہو؟ کون ہے تیرا معبود؟ کس کے آگے ماتھا ٹیکتی ہو؟ تو گو کا جواب سنیے گا، من فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، اور جس کا عذاب جہنم میں، میں اس رب کے آگے ماتھا ٹیکتی ہوں۔ اب اگلا سوال، آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ اس گوہ کا جواب سنیے گا، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ ہمیں باقی تمام نبیوں کے بارے میں یہ ماننے کا حکم ملا
کہ سارے نبیوں کو مانو کہ اپنے اپنے دور میں سچے تھے، لیکن ہمارے اپنے نبی کے بارے میں دو چیزوں کے ماننے کا حکم آیا۔ ایک یہ مانو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور دوسرا یہ مانو کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس گوہ کو بھی پتہ ہے اگر میں نے صرف اتنا مانا کہ آپ نبی ہو تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوگا، لہذا اس نے ساتھ میں کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگلا فتویٰ بھی سن لیں، ایک گوہ کو پتہ ہے اس نبی کے پیچھے چلیں گے تو کیا ملنے والا ہے۔ وہ کہتی ہے قد افلح من صدقک، اللہ کی قسم تحقیق جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کو چھوڑا وہ اللہ کی قسم ناکام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندو سے پوچھا، ہاں آپ کیا کہتے ہو؟ آپ تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ایک گوہ کو پتہ ہے، ایک مردہ گوہ کو پتہ ہے یہ نبی کون ہے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم نے امت ہو کے بلا دیا۔ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ تو کریں۔ اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں ایک نیا سال دیا۔ کہتے ہیں جی یہ سال عیسائیوں کا سال ہے، عیسوی سال ہے، قمری سال ہے، اسلامی سال۔ تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ دونوں سال اللہ کے سال ہیں۔ عیسوی سال بنتا ہے سورج کو دیکھ کے، ان مہینوں کا تعین سورج کی وجہ سے، سورج کی نسبت سے۔ قمری سال بنتا ہے چاند کو دیکھ کے، تو بھائی چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے۔ تو آج اللہ نے ایک نیا سال شروع کیا۔